السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام سبسکرائبر بھی بس ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کینسر کا مریض ٹھیک ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں سے، حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہے جس نے دنیا میں رہ کر مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ، دعوت اسلامی پر اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد کرم ہے۔ بارہا سننے میں آیا کہ ڈاکٹروں نے جن مریضوں کو لا علاج قرار دے دیا، ان کا مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں مانگنے کے سبب خیر سے علاج ہو گیا۔ چنانچہ ماڑی پور، کراچی، پاکستان کے کسی اسلامی بھائی نے ایک ایمان افروز واقعہ لکھ کر دیا جس کا مضمون کچھ یوں تھا: ہاکس بیگ کراچی، پاکستان کے مقیم ایک اسلامی بھائی جو کہ کینسر کے مریض تھے، انہوں نے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کیا، سفر کی سعادت حاصل کی۔ دوران سفر بیچارے کافی سہم میں ہوئے اور مایوس سے تھے۔ عاشقان رسول ڈھارس باندھتے اور ان کے لیے دعائیں بھی فرماتے۔ ایک دن صبح کے وقت بیٹھے بیٹھے اچانک انہیں قے ہوئی اور اس میں ایک گوشت کی بوٹی حلق سے نکل پڑی۔ قے کے بعد ان کو کافی سکون مل گیا۔ مدنی قافلے سے واپسی پر جب ڈاکٹر سے رجوع کیا اور دوبارہ ٹیسٹ کروایا تو حیرت بھی لائے حیرت کہ ان کا مرض سرطان یعنی کینسر ختم ہو چکا تھا۔ الحمدللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی قافلے کے مریض مسافروں کے بارے میں 5 مدنی پھول سماعت فرمائیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے، آپ نے اللہ پاک نے مدنی قافلے کی برکت سے کینسر کے مریض کو صحت عنایت فرما دی۔ مدنی قافلے کے مریض مسافروں کے بارے میں 5 مدنی پھول قبول فرمائیے۔ نمبر 1، اللہ پاک کی ہی حقیقت میں شافی المرض یعنی بیماریوں سے شفا دینے والا ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے بڑے ماہر طبیب بہتر سے بہترین دوائی دیتے ہیں، مگر مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی مصداق مرض میں مسلسل اضافہ ہوتا اور بالآخر مریض دم توڑ دیتا ہے۔ لہٰذا مدنی قافلے میں کسی مریض کو اگر شفا ملے تو شیطان کے وسوسوں میں نہ آئے۔ نمبر 2، ایسے مریضوں کو مدنی قافلے میں سفر نہ کروائیں، نیز اتکاف میں بھی نہ بیٹھائیں جن سے دوسروں کو گھن آئے یا ایذا پہنچے۔ ایک بار دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی کے اندر ایک کینسر کے مریض معتکف ہو گئے۔ وہاں ہزاروں معتکف ہوتے ہیں، حلقے بنائے جاتے ہیں، ایک حلقے میں وہ بھی شامل کر لیے گئے۔ اسلامی بھائی جب سحری اور افطاری کرتے وہ ان کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے تو منہ یا گلے کا کینسر ہونے کے سبب بیچارے کھا نہیں سکتے تھے۔ بے شک وہ غریب بڑے قابل رحم تھے، مگر ہر شخص یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ ان کے حلقے والے متکفین کو اس مریض کے سبب کس قدر کوفت یعنی تکلیف کا سامنا ہوتا ہوگا۔ واقعی اگر کوئی کھانے سے معذور مریض جب بیٹھے بیٹھے کسی کے نوالے تاڑے گا تو اس کھانے والے پر جو کچھ گزرے گی وہ ہر ذی شعور آدمی
سکتا ہے۔ نمبر 3، بعض مریضوں کے زخم خراب ہو چکے ہوتے ہیں، ان سے مواد، سطح اور بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے، گو وہ ہر طرح سے ہمدردی کے لائق اور قابل رحم ہے، مگر ان کا مرض دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، اس لیے انہیں اعتکاف اور مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اس حالت میں مسجد میں داخل ہونا بھی شرعاً حرام ہے کہ بدبو سے عام مسلمانوں اور فرشتوں کو ایذا ہوتی ہے، یعنی کہ بیزاری ہوتی ہے۔ نمبر 4، ایسا آدمی جس کے منہ سے رال بہتی ہو، جس کے منہ سے رال بہتی ہو نیز جذامی یعنی کوہڑی وغیرہ بھی مدنی قافلے میں سفر اور اعتکاف نہ کرے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 220 پر نقل کرتے ہیں، ایک جذامی عورت کعبہ معظمہ کا طواف کر رہی تھی۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، لوگوں کو ایذا نہ دے، اچھا ہو کہ تم اپنے گھر میں بیٹھی رہو۔ پھر وہ گھر سے نہ نکلیں۔ ایسے نفسیاتی مریض یا آسیب زدہ بھی مدنی قافلے اور مسجد سے دور رکھے جائیں۔ جو دورہ پڑنے کی صورت میں بے ہوش ہو جاتے ہیں یا چیختے یا بے تحاشا ہاتھ پھیرتے ہیں یا ہاتھ پھیر اور اچھال کر مسجد کی بے ادبی اور دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں، اس طرح کے مریضوں کو اعتکاف میں بٹھانے یا مدنی قافلوں میں سفر کروانے کی بجائے ان کے نمائندے سفر کریں یا اعتکاف کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا مریض یا ان کے گھر والے ایک اسلامی بھائی کا یا حسب توفیق جتنوں کا دے سکیں اتنوں کا خرچ دے دیں۔ 3 دن، 12 دن، 1 ماہ، 12 ماہ یا 25 ماہ کے مدنی قافلے میں ثواب کی نیت سے سفر کروائیں۔ مریض کا نمائندہ دعائیں مانگتا رہے گا، اللہ غفور الرحیم اپنی رحمت سے شفا دے گا، مگر یاد رہے رقم صرف دعوت اسلامی کی طرف سے نامزد قافلہ ذمہ دار کو جمع کروائی جائے کہ وہ اپنی ترکیب سے سفر کروائیں گے۔ آپ کسی کو رقم بھی دیں تو ضروری نہیں کہ وہ سفر کرے یا ممکن ہے ادھورے سفر سے واپس لوٹ جائے۔ یاد رہے مریض کی بے جا دل آزاری نہ ہونے پائے، اس کی عیادت کی جائے، اس سے میل ملاپ بھی رکھا جائے، بلکہ جہاں مدنی قافلہ بجائے مسجد کے کسی کے مکان وغیرہ پر ٹھہرتا ہو اور مدنی قافلے والے متفقہ طور پر کسی گن لانے والے مریض کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیں تب بھی حرج نہیں، لیکن اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ باہر سے آنے والے عام اسلامی بھائیوں کے آنے سے کترانے یا ایذا پانے کا اندیشہ نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری سب دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی، تو اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔